ایران نے ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر اور نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ایران سمجھتا ہے کہ یہ دو لوگ ذمہ دار ہیں حملے کے جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران پہ کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کے داماد اول کی ہمدردیاں آپ کو پتہ ہی ہے اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد اسٹیو وٹکوف پہ بھی انہیں اعتبار نہیں ہے۔ اب وہ انہوں نے جو نام دیا ہے اس میں وہ جے ڈی وینس کا دیا ہے، وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ جے ڈی وینس اس حملے کے مخالف تھے۔ اب ٹرمپ نے اس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا نام بھی ڈالا ہے، اور اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ ظاہر ہے جب ایران کی طرف سے ان دو حضرات کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا مذاکرات کے حوالے سے، تو پھر متبادل نام آنا بنتا تھا۔ سعودی عرب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک دعوے کو مسترد کر دیا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب ایران کے خلاف جنگ میں ہمارے ساتھ ہے، اور طویل جنگ کے لیے بھی وہ کہتا ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پہ سعودی عرب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم طویل جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں ایران کے ساتھ۔ تو ٹرمپ صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایران سے مار کھانے کے بعد، ہارنے کے بعد بھی وکٹری کلیم کر رہے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے جیت لی، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے ریجیم بھی چینج کر لی، اور نئی ریجیم بہت اچھی ہے، ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہی ہے، ہمیں خوشخبری بھی دینے والی ہے۔ یقیناً اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہوگی، اس کو کھولنے کے حوالے سے سب سے بڑا تحفہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے۔ باقی چیزوں پہ مسائل ابھی باقی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ خلیجی ریاستوں میں امریکی اڈے ختم کیے جائیں۔ ایران سے ڈیمانڈ ٹرمپ صاحب یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایٹمی پروگرام ختم کریں، اور میزائل پروگرام، ایٹمی پروگرام تو ایران پہلے بھی ختم کرنے کے لیے تیار تھا، اس پہ اعتراض نہیں تھا۔ ہاں البتہ میزائل پروگرام ختم کرنے پہ ایران آمادہ نہیں ہوگا۔ ایران کے پاس میزائل ہی تو ہیں کرنے کے لیے جس سے وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ خلیجی ریاستوں کے لیے بھی ان دا لانگ رن بہتر یہی ہوگا کہ ان کے اڈے امریکہ کے وہاں سے ختم ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا یہ امریکی اڈے ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ سعودی عرب کی تعریف کرنی پڑے گی، بہت ریسٹرینٹ دکھایا انہوں نے۔ ظاہر ہے وہاں پہ میزائل حملے بھی ہوئے ایران کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جواب نہیں دیا، اور یقیناً اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے۔ اور سعودی عرب پاکستان سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ایران سے کہیں کہ سعودی سرزمین پہ میزائل حملے نہ کیے جائیں۔ پاکستان ظاہر ہے اس وقت تو سب سے بڑا پلیئر، جیسے کل بھی عرض کیا تھا، پاکستان ہے، اور اسلام آباد کا نام اس وقت پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ ظاہر ہے اسلام آباد ہوسٹ کرنے والا ہے مذاکرات کو، اور اس میں اسپیشلی انڈیا اور اسرائیل کے لیے تو سہانے رو بنا ہوا ہے یہ نام اسلام آباد، کیونکہ مذاکرات کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ ٹرمپ جس طرح سے باتیں وہ کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ 15 نکات پہ بات ہو گئی ہے۔ رپورٹر نے پوچھا، کہتے ہیں 3 بتا سکتا ہوں میں، رپورٹر کے بار بار پوچھنے پہ نہیں بتا سکے۔ تو ٹرمپ کی حالت دیکھ کے مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ ایک میاں بیوی ایک بازار سے گزر رہے تھے، اچانک بیوی کو کسی بات پہ غصہ آیا، اس نے شوہر کو وہیں سڑک پہ لٹا لیا اور مار مار کے بھرکس نکال دیا۔ اب لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ لڑائی ختم ہوئی، شوہر صاحب اٹھے، کپڑے جھاڑے انہوں نے، اور کہا کہ اس عورت کو بھی جب تک 2-4 لگ نہ جائیں یہ ٹھیک نہیں رہتی۔ تو ٹرمپ صاحب کی حالت بھی وہی ہے کہ وہ کپڑے جھاڑ کے اٹھے ہیں اور کہتے ہیں جی بس ایران کو مارا میں نے۔ مجھے رضا پہلوی پہ بھی ترس آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ناطے توتے رہ گئے۔ ٹرمپ کی جھوٹ بھی جاری رہے گا، وکٹری کلیم بھی جاری رہے گا، وہ سب کچھ جاری رہے گا، لیکن مذاکرات کی طرف چیزیں چل رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ خلیجی ریاستیں بھی اس کی حمایت میں ہیں، پاکستان تو ہے ہی، ترکیہ اور مصر بھی اس میں ساتھ ہیں۔ صرف میں پاکستان کے دشمنوں کو آخر میں ایک بات کہوں گا، اسلام آباد نام تو یاد رہے گا نا۔ بہت شکریہ۔